نبی پاک کا حج کیسے سٹارٹ ہوا، ذرا معاملہ ذرا بتائیے گا۔ 10 ہجری اس کے ذوالقعدہ کے شروع میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا کہ حج کے لیے تیار ہو جاؤ، اہل مدینہ اور جملہ اہل عرب مسلمان کے جتنے بھی ہیں زیادہ سے زیادہ وہ حج کے لیے آئیں۔ جب یہ اعلان پہنچا تو اب اس کے بعد تو پھر سارا اہل مدینہ تو قریب قریب کے شہر اور حقیقی چلچ ہے، اور اتنی بڑی تعداد کہ مدینہ منورہ میں اتنی بڑی تعداد کبھی آئی نہیں تھی۔ یہ مدینہ منورہ میں پہنچے کہ یہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جانا ہے، جانا بھی ساتھ ہے، ڈائریکٹ نہیں پہنچنا، جانا بھی ساتھ ہے۔ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا تھا کہ میرے ساتھ چلو تاکہ جو حج کے طریقے ہیں وہ سارے کے سارے عملی طور پہ سیکھ سکو۔ 25 کو جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے، ظہر کی نماز پڑھ کے روانہ ہوئے، 25 ذوالقعدہ کو ظہر کے بعد روانہ ہوئے، اور عصر جو ہے وہ ذوالحلیفہ میں جا کے پڑی تھی، اور پھر وہاں پر قیام کیا، اور یہ عصر مغرب عشاء فجر اور ظہر، اگلے دن ظہر کی نماز پڑھ کے پھر وہ جو سارے معمولات تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل فرمایا، غسل کے بعد جو ہے وہ احرام باندھا، اپنے بدن اطہر کو اور سر مبارک کو خوشبو لگائی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشبو لگائی، اور اس کے بعد پھر وہ نوافل ادا کیے گئے، اور اب اس کے بعد پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنی اونٹنی پہ جلوہ فرما ہوئے، اور پھر آپ نے لبیک اللہم لبیک کی تمام ازواج ساتھ ہیں مفتی صاحب، جی تمام ازواج مطہرات ساتھ ہیں، جی تمام ازواج مطہرات جو ہے وہ اس سفر میں ساتھ ہی، اور مدینہ منورہ میں بہت قلیل تعداد باقی تھی، اور یہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی جو ہے، تو یہ پیچھے جو ہے نا وہ اہل مدینہ پہ یعنی کہ نائب کے طور پہ جو ہے وہ مقرر کیے گئے۔ تو یوں وہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوا۔ جب آپ نے تلبیہ فرمایا تو اب صحابہ کرام نے بھی ساتھ ہی تلبیہ کہنا شروع کر دیا، تو وہاں حدیث مبارک ہے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ اپنے صحابہ کرام سے فرمائیں کہ یہ تلبیہ اونچی آواز سے کہیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ بلند آواز سے تلبیہ، اب یہ کوئی تقریباً وہی کہ 90,000 کے آس پاس جو ہے، بلکہ اس کے بارے میں بھی دو قول ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ 1,25,000 یا 1,24,000 جو صحابہ کرام نے حج کیا، یہ کیا ٹوٹل حاجی تھے یا یہ وہ تھے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ روانہ ہوئے تھے؟ تو اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ 1,24,25,000 جو ہے یہ تو وہ ہیں جو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینے سے ذوالحلیفہ سے اور کچھ راستے سے شامل ہوئے تھے۔ باقی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یمن سے قافلے کے قافلے آئے تھے، وہ اس کے علاوہ تھے، تو وہ تعداد جو ہے وہ مل کے وہ اس سے بھی زیادہ تعداد بن جاتی ہے۔ تو یوں 1,00,000 صحابہ کرام یہ جو ہے یہ حج کے لیے یوں روانہ ہوئے۔ یار راستے بھر کیا منظر رہا ہوگا۔ اب یہ وہی کہ یعنی کہ راستے کا منظر یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے وہ انہی راہوں کے متلاشی ہوا کرتے تھے نا، اور انہی راستوں میں جب بعد میں وہ حج کے لیے جاتے تو اب جگہ جگہ مسجدیں بنی ہوئی تھیں، لیکن چونکہ وہ راستے کی مسجدیں ہیں تو وہ جماعت کے احکام وہ نہیں ہوتے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ جگہ تلاش کرتے تھے کہ جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی تھی۔ تو اب جیسے مسجد یہاں بنی ہوئی ہے، وہ جگہ وہاں پر ہے، تو وہ وہاں جا کے نماز ادا کرتے تھے کہ سرکار نے یہاں نماز ادا فرمائی، تو یہ وہ جگہ تھی۔ تو یوں جو ہے یہ پھر جو ہے وہ 4 ذوالحجہ کو جو ہے یہ مکہ مکرمہ پہنچے، لیکن اس سے ایک رات پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وادی ذی طویٰ، یہ مکہ مکرمہ سے تھوڑا سا پہلے وادی ہے، وہاں قیام فرمایا تھا کہ یہاں پر آرام کر کے تھکاوٹ وغیرہ دور کر کے تو نیکسٹ ڈے جو ہے وہ مارننگ میں جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے۔ تو پھر یہ ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آرام فرمایا، اور اگلے دن جو ہے پھر فجر کی نماز کے بعد مکہ مکرمہ، یہ 7 دن آلموسٹ لگے، 7 سے 8 دن، جی تقریباً 7-8 دن کا جانا تھا، اور واپسی جو ہے تقریباً 10 یا 12 دن کی ہے۔ اچھا، یعنی اتنا لمبا ٹریول گھوڑوں پر اور اونٹوں پر یہ سفر ہوتا ہوگا۔ نماز سے 3 راستے میں پھر صحابیات ہیں، اور ساتھ میں سفر جو ہے اس زمانے میں ویسے بھی اسی طریقے سے ہوتا تھا، سفر اسی طریقے سے ہوتا تھا کہ 6 گھنٹے تقریباً سفر ہوتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے پھر یعنی کہ دوپہر کے بعد سپہر کے قریب جو ہے وہ پڑاؤ ڈال دیتے تھے، پھر نیکسٹ ڈے جو ہے نا وہ فجر کے بعد ہی چلتے تھے۔ تو یہ سفر کا طریقہ اس زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا۔ ابھی یہ جو ہے نا یہ 92 کلومیٹر کا حساب جو ہے یہ سارا اسی اعتبار سے نا، ورنہ تو آپ 12 گھنٹے روزانہ چلے تو 2 دن میں پورا کر لیں وہ، لیکن وہ جو 3 دن ہے تو وہ اصل میں اسی اعتبار سے۔ آپ نے بتایا 4 ذوالحجہ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، تو اس کے بعد پھر نبی پاک نے عمرہ ادا فرمایا۔ جی چونکہ وہ حج کران تھا، ٹھیک ہے، تو حج کران میں جو ہے وہ پہلے عمرہ کرنا تھا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے عمرہ جو ہے وہ ادا کیا، اور اس میں پھر وہ مختلف دعائیں بھی ہیں نا اس میں، کہ جیسے جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو اس کی دعا، پھر اس کے بعد جب آپ مسجد حرام شریف میں داخل ہوئے خانہ کعبہ پہ نظر پڑی تو خانہ کعبہ کی عظمت و شرف میں زیادتی کی دعا جو ہے، جو عام طور پہ ہمارے یہاں بھی کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں پڑھتے تھے، یہ بیسیکلی وہ سنت دعا ہے، تو وہ دعا کی، اور اس کے بعد پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ حجر اسود کو بوسہ دے کے تو اس کے بعد جو ہے پھر خانہ کعبہ کا طواف شروع کیا، اور یہ جو طواف تھا اس کے اندر وہ استباء بھی تھا، یعنی کہ یہ جو دایاں کندھا کھلا رکھا جاتا ہے 7 پھیروں میں، تو یہ بھی تھا، اور جو شروع کے 3 چکروں میں جو رمل کیا جاتا ہے تو رمل بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اور اس کے بعد بھی پھر دعا پڑھنے کا ہے، اور پھر دعا کے بعد جو ہے پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نوافل ادا فرمائے، اور اس میں یہ تھا کہ مقام ابراہیم جو ہے وہ درمیان میں،
खाना काबा आगे और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस तरफ, और यहाँ पर जो आपने 2 रकात जो नमाज नफल तवाफ हैं वो आपने अदा फरमाए, वाजिब होते हैं ये आप नफल कहा जाता है, तो आपने उन्हें अदा फरमाया। और उस वक्त आपने ये आयत मुबारक भी पढ़ी, वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। और इसी तरह यहाँ के बाद फिर आब ज़मज़म पीने के बाद जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़ा मरवा पर गए, तो सफ़ा मरवा पे जाके भी उसकी मुताल्लिका जो आयत है इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, इस आयत मुबारक की तिलावत की। तो ये जो है ये एक पूरा जो है ना से वो निपटना भी है। जी मुल्तज़म से लिपटना भी है। तो इसमें एक जो चीज़ जो है वो बयान करने की है वो ये भी है कि कुरान पाक की जो आयत वाह वाह जिस मौके के एतबार से हो, अगर आदमी को वो याद हो और उस मौके पे वो पढ़े और उस पर सोचे, वाह वाह। तो उससे एक ज़ौक़ में और कुरान फहमी के अंदर बड़ा इजाफा होता है। मैदान अराफात में हाज़री की एक फजीलत ये है कि इस दिन बख्शिश कर दी जाती है। तो जिन्होंने ये वाला हज और मैदान अराफात की हाज़री सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ की थी, उनके लिए ये बख्शिश का मुजदा और बख्शिश की मगफिरत की बशारत जो है वो किस आला दर्जे की होगी कि वहाँ पर उन सब की बख्शिश की दुआ भी खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं। 9 ज़िलहिज्जा दीन मतीन की तकमील की तारीख भी कहेंगे हम। जी हज्जतुल कमाल और हज्जतुल तमाम जो है वो इसी एतबार से है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो जबल रहमत के पास खुतबा इरशाद फरमाया था, उस खुतबे के बाद ये आयत मुबारका उतरी थी, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत को मुकम्मल कर दिया और इस्लाम को बतौर दीन के तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। यह आयत मुबारका उस दिन नाजिल हुई। और इसी आयत के बारे में सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने कहा था कि ये आयत अगर हम पे नाजिल होती, यानी बनी इसराइल यहूदियों में से किसी ने कहा था कि अगर हम पे नाजिल होती तो हम इसे ईद बना लेते। तो आपने फरमाया कि मैं जानता हूँ कि जिस दिन ये आयत नाजिल हुई थी, मुराद ये कि वो हमारे लिए ईद ही का दिन था। एक तो अराफा का दिन था, हज का दिन था, तो हज का दिन ही हमारे लिए ईद का दिन था और ऊपर से वो जुमे का दिन था, क्योंकि हज जुमे के दिन हुआ था वो। तो उस दिन ये आयत मुबारका नाजिल हुई और ये आयत मुबारका जो है ये इस्लाम के जो शरीयत के अहकाम थे उसके मुकम्मल होने का ये दिन था। इसका मतलब ये कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज किरान भी फरमाया और जो हज किया वो हज का दिन जुमे का दिन था। जी वो जुमे ये भी जुमे का दिन था। सुभान अल्लाह।